اور غام صاحب نے بہت ہی تفصیلی اس موضوع پر گفتگو کی ہے 23 اعتراضات کی سیریز میں سود کے عنوان کے تحت، اس کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ غام صاحب، آپ کے علم میں ہے امریکہ میں اس وقت ایک قانون زیر بحث ہے، LGBT کمیونٹی، ہم جنس پرست جو ہیں ان کی آپس میں جو شادی کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے تو اس کو شادی کی حیثیت دینی چاہیے۔ ایک اصولی سوال جو بالعموم لوگ ذہن میں اٹھاتے تھے وہ یہ تھے کہ مغربی جو تہذیب ہے اس کے اندر ایک طرح کی بے دینی، اس کے اندر ایک طرح کی یہ بد اخلاقی اس کا بائی پروڈکٹ ہے، لہٰذا اس کے اثرات ملک میں بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور باقی دنیا میں بھی۔ یہ مغربی تہذیب جو ہے وہ مذہب کی اخلاقیات اور مذہب کے جو پورا کا پورا تصور ہے جس طرح سے انسانیت کو اس نے پروٹیکٹ کیا اس کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ میں آپ موجود ہیں، یہاں پر اس وقت قانون سازی ہونے جاری ہے، شادی جیسا ایک مقدس ادارہ وہ اس کبھی فعل کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بہت سے مذہبی تصورات، بہت سی تہذیبی روایتیں اس وقت موضوع بحث ہیں۔ سوسائٹی بعض چیزوں کو قبول کر رہی ہے، بعض چیزوں کو رد کر رہی ہے، اور یہ رد و قبول جس طریقے سے یہاں ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہاں اس کی رفتار اس لحاظ سے تیز ہے اور آگے بھی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی 200-300 سال کی تاریخ بن گئی ہے۔ اس میں آزادی کو ایک قدر کی حیثیت سے جانا پہچانا گیا ہے، اس کی بنیاد پر ملکوں نے اپنے دساتیر بنائے ہیں، ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے، وہ ماحول یونیورسٹیوں میں بھی پیدا ہوا ہے، وہ عمومی زندگی میں بھی آیا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو ایک قدر یا ویلیو کے طور پر اختیار کرتے ہیں تو اس کے پھر ثانوی اثرات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم جس چیز کو آپ موضوع بنا رہے ہیں یہ قدیم سوسائٹی میں بھی ایسے ہی رہا ہے۔ اچھا، یعنی ذرا کبھی تصویر دیکھیں اس بستی کی جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ وہاں ایک شخص کے ہاں خوبرو لڑکے مہمان آ گئے ہیں۔ یعنی ابھی آپ امریکہ میں 4-5 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور بستی کے لوگ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کہیں گے انہیں ہمارے حوالے کر دو؟ نہیں، یہ تو نہیں۔ تو نہیں۔ یا جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان کی کلبوں میں اور ان کی چوپالوں میں اور جہاں لوگ بیٹھتے تھے وہاں اسی طرح کے افسانے اور کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور یہی تعلقات زیر بحث رہتے تھے۔ یونان کی قدیم تہذیب میں ان کو مثالی طریقے سے پیش کیا گیا، رومن تہذیب میں بھی یہ چیزیں رہیں، تو یہ کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو یہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نکاح کہا جا رہا ہے۔ نکاح ایک مقدس دینی تعبیر ہے، یعنی نکاح کا ادارہ انسانوں کا قائم کردہ ادارہ نہیں ہے، یہ اس پروردگار کا قائم کردہ ادارہ ہے جس نے نسل انسانی کے بقا کے لیے اس ادارے کو وجود بخشا ہے۔ یہ ایک مرد و عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے، اس کی حدود ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جنسی تعلقات کو اس دائرے سے باہر ممنوع قرار دیا۔ یہ معمولی فیصلہ نہیں تھا، اس لیے کہ انسان کی جنسی جبلت اللہ کی پیدا کردہ ہے اور اس کے داعیات بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں۔ اس پر کوئی قدغن لگانا، اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہی ہے کہ جو چیز فطرت میں ہے اس پر قدغن کیوں لگائی جائے، لیکن لگائی گئی اس لیے کہ بچے کی پیدائش، پرورش، پرداخت کے لیے ایک خاندان چاہیے، اس کو محکم بنیادوں پہ استوار ہونا چاہیے، اس کے رشتوں میں غیر معمولی تعلق ہونا چاہیے، اس میں ذمہ داریوں کی غیر معمولی تقسیم ہونی چاہیے۔ اس کو سامنے رکھ کر یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ لوگ کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو نام دے لیں، اس سے پہلے بھی لوگ دیتے رہے ہیں، یعنی یونان میں بھی دیتے رہے ہیں، روما بھی دیتے رہے ہیں، قدیم تہذیبوں میں بھی دیتے رہے ہیں، دے لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو نکاح کا ادارہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ سوسائٹی آزادی کے تصور پر قائم ہے تو اس لیے جس طرح بعض لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہیں، یعنی اس آزادی کے تصور کے تحت کہ ہم اس کو یہ اور یہ ادارہ بنا رہے ہیں، اسی طرح اس سے اختلاف کا بھی حق حاصل ہے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ سینٹ میں معاملہ ہوا ہے تو اس میں 38 کے قریب ارکان نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، تو ہم بھی انہی 38 میں سے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ چیز اخلاقی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ ایک مذہبی ادارے کے مقابل میں ایک ادارہ خود مذہب کی تعلیمات کو پامال کر کے قائم کرنے کی جسارت بھی ہے۔